میری دعوت مان دی، بس نہ ملامت کرو مجھے، ولیم انفسکم، اور ملامت کرو اپنے آپ کو، جن میں تمہیں امداد دے سکتا اور نہ تم میری امداد دے سکتے۔ بے شک میں نے انکار کیا اس چیز کا تو تم نے مجھے شریک بنایا، اس سے خبر بے شک ظالم جو ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور داخل کیے جائیں گے وہ جو آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم، تحیہ ان کا سلام کے لفظ ہوگا۔ کیا نہیں دیکھتا کیسے بیان کی اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی، جیسے درخت پاکیزہ جس کا تنا ثابت ہے اور شاخیں آسمان کی طرف دی لاتا ہے، وہ درخت پھل اپنا ہر وقت اپنے رب کی اذن سے، اور بیان کرتے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور مثال کلمہ خبیثہ کی جیسے درخت خبیث ایک شخص یہ کو کھاڑ کر کے پھینک دیا گیا زمین کے اوپر، یہ اس کے لیے قرار ثابت رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایماندار بالقول ثابت قول کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور بہتاتے اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور کرتے اللہ تعالیٰ جو چاہے۔ اب اوپر ذکر تھا کہ جو پیروکار ہی ضعیف مستقبرین سے کہیں گے، اب جو سب سے بڑا لیڈر ہے، مہا لیڈر، سب مجرموں کا سب سے بڑا قائد اعظم، اب اس کی بات ہے۔ وقال شیطان، لوگ سب شیطان کے پاس ول مل کر کے جائیں، کہیں گے دیکھ ہم تیری باتیں سنتے تھے، سبق باغ کو ہمیں دکھاتا تھا، آج کچھ تو کر لوں، تو اس کا جواب کیسا ہے مزیدار سنیں۔ جب فیصلہ ہوگا تو شیطان کہے گا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو سچا وعدہ تھا، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا تو وعدہ خلافی کی، لیکن تم تو سارے میرے پیچھے پڑے کیوں؟ تو ماکان علی علیکم من سلطان، میرا کوئی زور تھا جبر تھا، میں نے بندے کے زور سے منوایا تمہیں، میں نے تو تمہیں دعوت دی ہے، تم نے میری بات مانی کیوں مانی؟ لا کرو وہ نہیں، مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت۔ ما انا بمشرق، ایک لفظ کو سمجھنا، شراح کے معنی ہوتے ہی آواز کے، شراح آواز، مشرق کے معنی ہوتے آواز دینے والا، کسی آدمی تک ڈاکہ پڑے، چور اسے لوٹے، کوئی قتل کرنے والے آگے تو وہ دعائی دیتا ہے، لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے۔ کسی جگہ کو پہڑا لوٹی، کہیں کہے گا چیرا و خل کو چیرا، کوئی کہے گا کیا لوٹا گیا بھائی لوٹا گیا، یہ اپنی اپنی بولی میں لوگ اس کو بلاتے ہیں۔ تو جو اس کی آواز کو سن کر کے آواز دے گا کہ میں آ گیا، یہ ہے مشرق۔ جو فریاد رس کی آواز کو سن کر کے کہ میں آ گیا بھائی، یہ ہے مشرق، آواز بلند کرنے والا۔ اب غازی میں نے اس کے ہی امداد کرنے والا، وہ آواز جب ہی دے گا کہ وہ اس کی امداد کے لیے پہنچے گا۔ میں تمہیں امداد نہیں دے سکتا، تم میری امداد نہیں کر سکتا۔ میں انکار کرتا ہوں کہ جو تم نے مجھے رب کا شریک بنایا اس سے پہلے میں بالکل منکر، ان ظالمین والمذاہب۔ دوسری تفسیر کبیر، کبالین وغیرہ وغیرہ میں یہ بھی ہے، انی کفر تو بے شک میں کافر ہوا بسبب اس کے کہ تم نے مجھے رب کا شریک بنایا، میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم۔ میں جو کافر بنا اس لیے کہ تم نے مجھے کچھ سمجھا، میں نے کہا کہ ہاں ماں بدولت بھی کچھ ہوا کرتے ہی، تو میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم۔ میں کیوں کافر ہوا؟
بما اشرکتمونی من قبل، تم نے مجھے رب کا شریک بنایا، تم نہ میری پوجا کرتے نہ میری باتیں مانتے، آپ کے پارے میں پڑھ چکے وین اطاعتموہم انکم، تو شیطانوں کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے۔ تم نے مجھے متا مانا، میری باتیں مانی، تو میں نے کہا بھائی میری بات بھی چلتی ہے، تو میری بات نہ مانتے، ہمت شکنی ہوتی، میں بھی کافر نہ ہوتا، میرے کفر کے ذمہ وار بھی تم۔ کیا عجیب بات، فرمایا یہ تو ان کا نتیجہ ہوگا، بہت خلندہ جناب عمل الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ رہیں گے تحیتوں کی اسماء۔ آگے رب تعالیٰ حق اور باطل کے کلمے کی مثال دیتے، کیا نہ دیکھا تو نے؟ اللہ نے مثال بیان کی کلمہ طیبہ، بعض کہتے کلمہ طیبہ سے مراد ہے جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بعض لوگوں میں نہ بھی لیتے ہیں، ہر اچھی بات، جیسے شجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ کی مثال درخت ہے کھجور، کھجور کا درخت ہے، تنا اس کا مضبوط ہے، شاخ کے اوپر بلندی پر گری ہوئی ہے، ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے رب کے اذن سے، تو کسی کے دل میں کلمہ طیبہ مضبوط ہے، ثابت ہے، آگے اس کے اعمال میں نماز کی شاخ ہے، روزے کی شاخ ہے، تلاوت کی شاخ ہے، ذکر کی شاخ ہے، ہر وقت وہ شاخیں اوپر کو دی ہوئی ہیں اور ثمرات اس کے جو پھل ہیں ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ نصیحت حاصل، اور کلمہ خبیثہ، کلمہ کفر، کلمہ شرک کی مثال ہے کا شجرۃ خبیثہ، جیسے حنظلہ، ایلوا اور تما، یہ جیسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تربوز، یہ ایلوا ہوتا ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے، یہ میاں والی کے علاقے میں ہم نے بہت دیکھا، اور ہے قیمتی شعبے بھی، رب نے کوئی شے بے فائدہ تو پیدا نہیں کی، وہ جو ایلوا ہے بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اچھا وہ مجھ پر سن 61 میں فالج کا حملہ پہلی دفعہ، تو یہاں ہمارے پاس پڑھتے تھے مولانا عزیز الرحمان، مولانا عبد الرحمان، ان کے والد تھے مولانا جان محمد صاحب مرحوم قابل دیوبند، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء میں سے فیصلے کے پاس وہ لیتے تھے، انہوں نے سنا تو وہ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا آپ نے کوئی علاج تو نہیں شروع کیا؟ میں نے کہا نہیں، تو معمولی کیا لیکن کہنے لگے ڈاکٹری علاج میں کرے، اس لیے کہ یہ جو خالد ہے بلغمۃ شدۃ بلغمیۃ، کتابیں میں نے بھی خاصی کتابیں جن کی پڑھی ہیں وہ نہیں بڑا تھا، جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں شاید کسی حکیم نے پڑھی ہوں، لیکن تجربے کے میدان میں نہیں آیا۔ یہ قانون کی عبارت ہے کہ یہ جو فالج ہوتا ہے یہ شدۃ بلغمیۃ، یہ بلغمی شدہ ہوتا ہے، رگوں میں پھنس جاتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، دوران میں خون رک جاتا ہے، اور اس سلسلے میں خون کا رک گیا تو اس سلسلے میں خوراک نہیں ہوگی تو خون کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ عیارج فطرہ استعمال کریں، عیارج فطرہ میں آج تک استعمال کرتا ہوں، زندہ رہا تو ابھی جا کر کے 2-3 خوراکیں کھاؤں گی، ہر جمعرات کو میں کھاتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جو بلغمی مواد ہیں اقصا عروق سے وہ کھینچ کر کے خارج ہو جاتا ہے اسہال کے ذریعے، اور اس کا جو میں آگ میں یہ ایلوا، یہ تما جس کو کہتے ہیں نا، تو تما یہ جو ویاض ہے،
اچھا یار یہ فطرہ میں ٹوٹ طے کم دبائیے. اچھا وہ میں آج بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو جا کر کے کھاؤں گا. ہر جمعرات کو میں کھاتا ہوں، گرمی ہو سردی ہو، یہ میرا معمول ہے. اچھا اس کے بعد پھر دوبارہ بھی حملہ ہوا، دوبارہ بھی ہوا. اب الحمدللہ اتنا ہے کہ اتنے بیٹھنے سے تو قاصر ہوں، لیکن کام تھوڑا بہت چل لیتا. 4 گھنٹے بیٹھنا تو آپ کو معلوم ہے نا، آپ بھی 4 دفعہ پیشاب کرتے ہیں. تو کلمہ خبیثہ سے مراد تم حنظلہ فرمایا کا شجرۃ الخبیثۃ ملتصت من فوق الارض، زمین کے اوپر اکھاڑ کر کے پھینک دیا ہو اس کے لیے کوئی قرار نہیں. اللہ تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں تو بالکل جو ایمان لائے بالکل ثابت فی الحیات دنیا و فی الآخرہ. دیکھیے حدیثوں میں آتے ہیں کہ یہ عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے بخاری وغیرہ تمام کتابوں میں، کہ مرنے کے بعد قبر میں جب جاتا ہے من ربوں کا، من نبیوں کا، معدونوں کا، مومن وہاں قول ثابت کرو تو ربی اللہ دین الاسلام نبی محمد صلی اللہ. اب آپ نے شرافات وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ یہ عذاب قبر کے بارے میں ہے، تو اس سلسلے میں جو نعیم قبر کے بارے میں بھی تو ہے، تو عذاب قبر کی تفصیل کیوں کی؟ تو فتوانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اکثر لوگوں کو سزا ہوتی ہے اس لیے عذاب قبر کے لفظ سے تعبیر ہوا ہے، ورنہ نعیم قبر کی وجہ کر اللہ معاشی. کیا نہیں دیکھا تم ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دی اللہ کی نعمت کفر میں اور اتارا اپنے قوم کو ہلاکت کے گھر میں، جہنم ہے جس میں داخل ہوں گے اور برا ٹھکانا. اور انہوں نے بنائے خدا کے شریک تاکہ بہتان اللہ کے راستے سے کہہ دے تم فائدہ اٹھاؤ تب بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف. کہہ دے میرے بندوں سے وہ جو ایمان لائے قائم کرے نماز اور خرچ کرے اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دی مفتی اور کھلے. اس سے پہلے کیا ہے وہ دن جس میں نہ خرید فروخت ہوگی نہ دوستی. اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو اور نازل کیا آسمان سے پانی، بس نکالت کے ذریعے نکالت کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، اور مسافر کی اس نے تمہارے لیے کشتیاں تاکہ چلیں سمندر میں اس کے حکم سے، اور اس نے مسافر کی تمہارے لیے نہریں، اور اس نے کام میں لگایا تمہارے سورج اور چاند کو دائیں بائیں لگاتار تسلسل کے ساتھ، اور مسافر کی اس نے تمہارے لیے کام میں بنائی رات اور دن، اور دیت میں تمہیں ہر وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا، اور اگر گنو اللہ کی نعمتوں کو نہ تم ان کو گن سکو. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ ظلم کرنے والا نہ سکتا. برابر اوپر کافروں کا ذکر تھا جو کلمہ خبیثہ پر چلتے تھے، اب انہیں کا ذکر ہے کہ دیکھا نا تم نے ان کافروں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا تو فرمائے. اللہ کی نعمت سے کیا مراد ہے؟ بخاری میں آپ کو یہ بھی ملے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعمت مجسمہ بجائے کے کی نام لاتے نمن، اور آپ کے مقابلے میں اتر آئے اپنی قوم کو انہوں نے اتارا دار البوار ہلاکت کے گھر میں بغیر میں لے گئی، وہیں سے سیدھے جہنم رسید. یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کی نعمت سے خدا کی نعمت سے مراد ہے. مکہ مکرمہ میں رونا امن کی جگہ تھی، بڑی نعمت ہے. ایک دن کے لوگ جو ہیں خطرے میں ہیں، یہ مزے سے سوتے ہیں. جدا الہ ثمرات کل شے، ہر قسم کے پھل ان کو لا کر کے ڈال جاتے ہیں اور یہ پھر نہیں مانتے. پھر اللہ کی نعمت انسان کا وجود ہے، اعضاء ہیں، اللہ کے لباس ہے، خوراک ہے، یہ سب نعمتیں انہوں نے کسی نعمت کی خبر نہیں. اور ان ظالموں نے جہالو زندہ اندازہ گھر کے شریف بنا رہے تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بتائیں اچھا فائدہ اٹھاؤ، جانا تو جہنم نہیں ملے اور کچھ ٹھکانا نہیں رہا. یہ تو کافروں کی بات ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو جو مومن. کون ہیں میرے بندے؟ مومن. کیا کریں گے؟ یقین الصلاۃ خرچ کریں گے. ہم نے دیا سرن والانیہ، اس دن کے آنے سے پہلے خرید فروخت نہ ہوگی
ولا خلال، دوستی بھی نہ ہو، یعنی میری دوستی ایمان کے بغیر. کیوں؟ قرآن کریم میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ان کی دوستی برقرار رہی. اور میں ظالموں نے خدا کے شریک بنائے، کیوں بنائے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمان زمین اس نے پیدا کی، بارش اس نے نازل کی، اور ان پھلوں سے رزق تمہاری اس نے پیدا کیا، کشتی اس نے تعبیر کی تاکہ سمندر میں چلے اس کے حکم سے، نہر اس نے مسخر کی جہاں تم ان کو کھود کر لے جائے، سورج اس نے تمہارے کام میں لگایا، چاند اس کے کام اس نے تمہارے کام میں لگایا، بین ڈگا پار رات اس نے تمہارے کام میں لگائی، دن اس نے بنایا. اور انہیں کیا کیا ہے؟ کہاں لڑائی ہے اور کیا پوچھتے ہو؟ وہ آتاکم من کل ما سألتم، جو تم نے مانگا سب دیا. تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. بے شک انسان ظلم، اپنی جان پر ظلم کرنے والا، خدا کی نعمتوں کا ناقدری کرنے والا. یہاں ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ بغیر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب نے تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے مانگی وہ تمہیں کی. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ہم مانگتے ہمیں نہیں ملتی. اور لفظ یہ کہ وآتاکم من کل ما سألتم، تو اس کا ملخص جواب سیوطی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ نے دیا ہے کہ من تبعیضیہ ہے اور مفہوم یہ ہے وآتاکم من کل ما سألتموہ علی حسب مصالحکم. جو چیز تم نے مانگی ان میں سے بعض چیزیں رب نے تمہیں دی تمہاری مصلحتوں کے پیش نظر، اعلی حسب مصالحکم. تو من تبعیضیہ ہے، جو تمہارے لیے لائق ہو سکتی تھی خدا کی حکمت کے مطابق ان میں سے بات چیزیں تھی. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب بنا اس شہر کو امن والا اور بتا مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اے میرے رب بے شک انہوں نے بہتایا بہت سے انسانوں کو، پر جس نے میری پیروی کی پر بے شک وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی پر تو غفور رحیم. اے ہمارے رب بے شک میں نے ٹھہرایا اپنی اولاد میں سے بعض کو ایسی وادی میں جو کھیتی وادی نہیں، تیرے بیت محرم کے پاس. اے رب ہمارے پاک قائم کر نماز پس کر عقیدۃ من الناس، بعض لوگوں کے دل بعض لوگوں کے پاوی الیہم جو ان کی طرف مائل ہوں، اور رزق دین کو سمراٹ سے تاکہ وہ شکریہ ادا کریں. اور اب ہمارے بے شک تو جانتا ہے اس چیز کو جس کو ہم مخفی رکھتے ہیں اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں مخفی اللہ پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں. سب تعریف اللہ کی جس نے مجھے عطا کیا بڑھاپے پر اسماعیل علیہ السلام. بے شک رب میرا سمیع دعا، اور اب میرے بنا مجھے قائم کرنے والا نماز کا اور میری اولاد سے بھی. اور اب ہماری اور قبول کر دعا میری. اور اب ہمارے بخش کے مجھے میرے والدین کو اور مومنین کو جو ہمیں یقین کے ساتھ. رب یہ مشرکین مکہ اور مشرکین حرب اپنی شریع ابراہیم علیہ السلام سے ملاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، جو کام ہم کرتے وہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے رد کیا تو غلط کہتے. ابراہیم علیہ السلام کو بت شکن کے تم بت فساد ہو، تمہاری نسبت تم سے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی اللہ بنا اس شہر کو امن والا. یاد ہوگا میرے پہلے پارے میں عرض کیا تھا باحوالہ کہ ایک دعائے ابراہیم علیہ السلام کی جب مکے میں کوئی مکانی بنا تھا جہاں نقرے کے ساتھ ہاذا بلدن آمنن، قبیلہ بنو درہم نے جب وہاں کچھ مکانات بنائے تو پھر جہاں معرب بالنام ہاذل بلد آمنا، اس شہر کو امن والا.
مجھے اور میرے بیٹوں کو بتا سے کہ ہم عبادت کریں بتوں، وہ تو بتوں کے خلاف تھے۔ میں نے کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تو قرآن سے ثابت ہیں اور 3 تورات سے ثابت ہیں، مریم، مدائن، قیدار۔ اور اب میرے بے شک ان بتوں نے بہتایا بہت سے لوگوں، بہتانے کا یہ مطلب کہ ذریعہ بنے، ورنہ بتوں میں بہتانے کا تو وعدہ ہی نہیں۔ اور جس نے میری پیروی کی سننا منی اے من اتباعی، میرے پیروکاروں سے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو انتا رسول ہے۔ 7ویں پارے میں مختصر بات عرض کر چکا ہوں، امکان طویل، خلق وعید اور امکان مزید یاد ہو۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جنہوں نے میری پیروی کی تو وہ تو میرے ہی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، میری نافرمانی یہ کی کہ بتوں کی پوجا کی، پھر میں کا غفور ہو جائے تو چاہے تو بخش سکتا ہے، بخشے گا نہیں۔ کر سکنے میں اور کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس مسئلے پر میں نے تنقید متین، اطمینان البرہان، بانی دارالعلوم دیوبند میں باحوالہ بات کیا، ضرور دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کہتے جنہوں نے میری نافرمانی کی وہ غفور غفور بخش سکتا ہے، غلط بات ہے کہ بخشے گا نہیں، تو کر سکنے۔ تیار کردہ ساؤتھ الاسلام کے سینٹر بازار بیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالہ۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.ashnas.com